بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آخری خطبہ۔ حضرت سیدنا ابو سلیم الحضلی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری خطبہ دیا ان کلمات پر مشتمل تھا: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ پاک نے تمہیں فضول پیدا نہیں فرمایا اور نہ ہی تمہارے معاملات یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ بے شک تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے جس میں تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور اس دن اللہ عز و جل تمہارا فیصلہ فرمائے گا۔ اس دن جو شخص اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہا اور اس جنت کے حصول سے محروم رہا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو خدا کی قسم وہ شدید نقصان اور گھاٹے میں رہا۔ جو تھوڑی چیزوں کو زیادہ کے بدلے خریدتا ہے اور باقی رہنے والی اخروی نعمتوں کے بدلے فانی کو خریدتا ہے اور امن کے بدلے خوف کو ترجیح دیتا ہے، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تم جن کی اولاد ہو وہ اس دنیا سے جا چکے اور موت کا مزہ چکھ چکے؟ اسی طرح عنقریب تم بھی اس دار فانی سے رخصت ہو جاؤ گے اور تمہاری جگہ تمہاری اولاد آ جائے گی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بالآخر سب کے سب اللہ عز و جل کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس دنیا میں جس کی مدت حیات ختم ہو جاتی ہے وہ زمین کے گہرے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، اور تم لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہو، اور وہ ایسی حالت میں قبر میں تنہا ہوتا ہے کہ نہ تو اس کے لیے بستر ہوتا ہے نہ تکیہ۔ پھر تم اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے آتے ہو، اس کے عزیز و اقارب اس سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کا مال و متاع سب دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں، اور اس کا مسکن مٹی کی قبر ہوتی ہے۔ اب وہ اس کے اعمال ہوں گے اور وہ ہوگا، اور وہ اپنے اچھے اعمال کا محتاج ہوگا، یعنی اسے اپنے کیے ہوئے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ باقی تمام دنیاوی معاملات سے اسے کوئی غرض نہ ہوگی۔ جو دنیاوی چیزیں اس نے پیچھے چھوڑ دی وہ اسے کچھ نفع نہ دیں گی۔ بس اے لوگو، اللہ عز و جل سے ڈرو اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا: خدا کی قسم، میں اپنے آپ کو تم سب سے زیادہ گناہ گار سمجھتا ہوں۔ اے لوگو، جب بھی مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم میں سے کسی کو کوئی حاجت ہے تو میں نے اس کی حاجت پوری کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی طرح جب بھی تمہیں کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑی جو میرے پاس تھی اور میرے اختیار میں تھی تو میں نے اسے کبھی بھی تم سے نہیں روکا، اور میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں بھی تمہاری ہی طرح زندگی گزاروں۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر میں حکومت و عمارت کو ان باتوں کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے استعمال کرتا اور حکومت کی وجہ سے دنیاوی عیش و عشرت چاہی ہوتی تو میری زبان اس بیان پر میرا ساتھ نہ دیتی جو میں نے تمہارے سامنے کیا، کیونکہ وہ میری حالت سے واقف ہے۔ میں نے حکومت و عمارت کو صرف اور صرف اللہ عز و جل کی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے استعمال کیا، اور قرآن کریم ہمارے درمیان موجود ہے جو ہمیں سچا قانون بتاتا، ہماری رہنمائی فرماتا، ہمیں اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اس کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیم الحضلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں: اتنا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی چادر اپنے منہ پر رکھی اور رونے لگے۔ روتے روتے آپ کی ہچکیاں بند گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنا روئے کہ لوگوں نے بھی رونا شروع کر دیا، اور یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری خطبہ تھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔